دوستو یہ کہانی ہے اس کتاب کی کہ جس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ یہ کتاب ہماری دنیا کی سب سے زیادہ کنٹروورشیل اور سب سے زیادہ ڈراونی ہے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عربیہ جیسے کئی مسلم دیشوں میں تو اس کتاب پر پوری طریقے سے بیل لگا ہوا ہے۔ کتاب کا نام ہے شمس المعارف الکبریٰ کہ جس کو عربی زبان میں 5ویں اور 6 ہجری کے قریب میں یعنی کہ آج سے لگ بھگ 800-900 سال پہلے ایک رائٹر کے جن کا نام احمد البونی تھا ان کی طرف سے لکھا گیا تھا۔ لگ بھگ 800 سے 900 سال پرانی اس کتاب کے بارے میں دوستو سب سے خاص بات یہی ہے کہ یہ اتہاس میں ہمیشہ سے ہی ہماری پوری دنیا میں کافی کنٹروورشیل رہی ہے۔ کتاب کی طرح ہی بالکل کتاب کے رائٹر یعنی کہ احمد البونی کو لے کر بھی لوگ ہمیشہ سے ہی 2 گروپ میں بٹے ہوئے نظر آئے ہیں، جہاں ایک طرف کچھ لوگ نہ صرف اس کتاب کو پڑھنے سے ہی منع کرتے ہیں بلکہ اس کے رائٹر کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ یہ انسان جادو ٹونوں وغیرہ والی چیزوں میں پڑ چکا تھا۔ تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ احمد البونی کو ایک نیک صوفی بزرگ قرار دیتے ہیں اور اس کتاب کو بھی جادو ٹونوں کی بجائے عوامل یعنی کہ وظیفوں کا خزانہ قرار دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایسے جادوئی عمل اور ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن سے آسانی کے ساتھ جنات وغیرہ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، مگر اس کی اصلی حقیقت کو وہی لوگ جانتے ہیں کہ جو یا تو روحانی علوم سے اچھی طرح سے واقف ہیں یا پھر عربک کے ساتھ ساتھ عبرانی سمیت ایسی ساری زبانوں سے بھی اچھی طرح سے واقف ہیں کہ جو یہودی دھرم یعنی کہ جیوش کے انڈر میں آتی ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اتہاس میں جو کوئی بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا تھا یا پوری طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا وہ یا تو پاگل ہو جاتا تھا یا پھر اس کے اوپر جن وغیرہ حاوی ہو جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا اسی لیے ہوتا تھا کیونکہ جنات خود اس کتاب کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور حفاظت کرنے کے پیچھے بھی مین وجہ اس کتاب میں موجود وہ مٹیریل ہے کہ جس کی وجہ سے آسانی کے ساتھ جنات وغیرہ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کتاب میں خدا کے ناموں کی صفات، بہت ساری صورتوں کی صفات کے علاوہ جناتوں کو کنٹرول کرنے یا پھر ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے موجود ہیں، مگر خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر انہی صورتوں کے بیچ میں عبرانی یا پھر کسی اور دوسری زبان میں کچھ ایسے الفاظوں کا استعمال کیا گیا ہے جو بالکل سمجھ سے پرے ہیں، اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کتاب کو پڑھنے سے تو منع کیا ہی جاتا تھا بلکہ کچھ لوگوں نے تو اس کے اوپر کفر کے فتوے تک لگا ڈالے تھے۔ دوستو ہسٹوریکل ایویڈنسز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب 6 صدی ہجری کے آخر میں محمد بن علی بن زاہد نام کے ایک تاجر کے پاس ہوا کرتی تھی، جو نہ صرف اس دور کا کافی امیر انسان ہوا کرتا تھا بلکہ اس نے یہ کتاب بھی حد سے زیادہ موٹی رقم خرچ کر کے ہی حاصل کی تھی۔ دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ اس دور میں اس کتاب کی یہ اکلوتی کاپی تھی جو محمد بن علی نے ہی حاصل کی تھی، مگر پھر بعد میں اس میں بہت سارا پھیر بدل کر کے اور اس میں کچھ بدلاؤ کر کے اس کی کئی کاپیز بنائی گئیں جن کو ادھر ادھر بانٹ دیا گیا تھا۔ اس تاجر نے اس عجیب و غریب کتاب کے بارے میں جو بیان دیا تھا، جو معلومات دی تھی، وہ آج بھی ہم لوگوں کے پاس موجود ہے، جو وقت وقت پر ٹرانسفر ہوتے ہوتے ہم لوگوں تک پہنچی ہے۔ اس تاجر کا اس کتاب کے بارے میں کہنا تھا کہ جب بھی میں اس کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کیا کرتا تھا تو اچانک سے ایک بھیانک کالی چیز مجھ کو نظر آتی تھی کہ جس کو دیکھ کر ہی میں فوراً بے ہوش ہو جاتا تھا۔ کئی بار کی کوششوں کے باوجود جب یہ تاجر کامیاب نہ ہو سکا تھا تو آخر میں اس نے یہ کتاب ایک عالم دین کے حوالے کر دی تھی۔ اس کتاب کے بارے میں کچھ ایسی عجیب و غریب روایات بھی ملتی ہیں جن سے ہی یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کتاب کی حفاظت شاید خود شیاطین اور جنات کیا کرتے تھے، کیونکہ اس کتاب کے اندر موجود کچھ جادوئی نسخوں کے استعمال سے وہ لوگ انسانوں کی غلامی میں نہیں آنا چاہتے تھے۔ اب کیونکہ یہ کتاب جادوئی عملیات کا ایک خزانہ تھی تو یہ لوگ خود اس کتاب کو ہی نقصان پہنچانے پر قادر نہیں تھے، مگر پھر کچھ عجیب و غریب واقعات کے بعد نہ جانے کیسے اچانک سے یہ کتاب لوگوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ 7ویں صدی ہجری میں یہ کتاب ایک بار پھر سے سامنے تو آئی، مگر تب تک کافی کچھ اس کتاب میں بدلا جا چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی اس کتاب کے اندر ایسے بہت سارے جادوئی عملیات، وظائف وغیرہ موجود ہیں کہ جن کو اگر کوئی ایسا عام انسان پڑھ لے جو عملیات وغیرہ کی یا ان ساری چیزوں کی ذرہ برابر بھی سوجھ بوجھ نہ رکھتا ہو تو وہ اپنے آپ کو بھینکر مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں ابھی تک یہ بات بھی پتہ نہیں لگائی جا سکی ہے کہ آخر اس کتاب کا وہ کون سا حصہ ہے یا وہ کون سے خاص بول ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان مشکل میں پڑ سکتا ہے۔
کیونکہ ابھی تک جتنے بھی لوگوں نے یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں، یعنی جن نے بھی مشکلوں کا سامنا کیا ہے، تو بعد میں وہ لوگ یہ چیز ہی بھول چکے تھے کہ آخر جب انہوں نے کسی بڑی مشکل کا سامنا کیا تو وہ اس کتاب کے کون سے بول پڑھ رہے تھے یا پھر کون سے حصے پر تھے۔ اور تو اور یمن کے پچھلی صدی کے ایک مشہور روحانی عالم کہ جن کا نام علی بن ابراہیم تھا، انہوں نے تو اس کتاب پر بڑی ہی گہری ریسرچ کر ڈالی۔ اب کیونکہ وہ نہ صرف روحانی علوم سے ہی واقف تھے بلکہ عربک، عبرانی اور اس طرح کی کئی زبانوں کے ایکسپرٹ بھی تھے، لہٰذا انہوں نے لمبی ریسرچ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ جس کسی نے بھی اس کتاب کو لکھا ہے، یعنی جو اس کتاب کا رائٹر تھا، وہ یہودیوں کا شکار تھا۔ اور ایسا کہتے ہوئے انہوں نے دلیل یعنی کہ ایویڈنس بھی دیا، اور انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ قرآن کے اندر جو سورہ جن موجود ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 یا پھر 3 پیجز پر ہی موجود ہوتی ہے، مگر اس کتاب کے اندر جان بوجھ کر یہ سورت 13 پیجز تک اس لیے پہنچ گئی کیونکہ اس کے رائٹر نے بلا وجہ اس سورہ کو لکھتے ہوئے بیچ بیچ میں عبرانی زبان کے اندر بہت سارے شیطانی اور جادوئی بول لکھے ہیں۔ انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ اس کتاب کے رائٹر نے قرآن کی آیتوں کے بیچ بیچ میں بار بار کالے جادو سے جڑی ہوئی ان ساری چیزوں کو لکھا ہے کہ جو کبھی بابلی دور میں پائی جاتی تھیں اور جن کا استعمال شیطان، جنات وغیرہ کو قابو کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ اس کتاب کے بارے میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ابھی تک اس کتاب کو صرف ایک ہی بار کمپلیٹ پڑھا جا سکا ہے، اور جس نے اس کو پڑھا تھا اس انسان کا تعلق بھی یمن کے ایک پرانے علاقے عدن سے تھا۔ روایتوں میں اس کا نام بتایا جاتا ہے السائی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کسی طرح سے جناتوں کو چکمہ دے کر اس پوری کتاب کو پڑھنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر اپنے عمل وغیرہ کے ذریعے سے جب یہ ان کو کنٹرول کرنے کے بالکل آخری سٹیج پر تھا تو ایک عمل کے دوران ہی قبرستان سے گزرتے ہوئے یہ قبر میں گر پڑا تھا۔ بس وہی آخری موقع تھا کہ جب جنات اس کے اوپر حملہ آور ہو گئے تھے۔ اس حادثے کے بعد یہ انسان دماغی طور پر اپنی سد بد کھو بیٹھا تھا، اور اگلے 10 سال اس نے ایک پاگل اور مجنوں کی طرح زندگی گزاری تھی۔ 10 سال کے بعد اس کی یادداشت تو واپس آ گئی تھی، مگر ہاں اس نے اپنی پرانی زندگی بھول کر یعنی توبہ وغیرہ کر کے اب ایک اچھے اور نیک انسان کی طرح زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یاد رہے دوستو، یہ ساری باتیں اس کتاب کے بارے میں نہیں ہیں کہ جو آج کل ہر بازار میں اس ٹائٹل کے ساتھ ہم لوگوں کو نظر آتی ہے، بلکہ یہ ساری باتیں تو اس کتاب کے بارے میں ہیں کہ جو 8 سے سینکڑوں سال پہلے لکھی گئی تھی، اور آج کے دور میں تو وہ اب ہماری دنیا سے پوری طرح سے معدوم ہو چکی ہے، اور اب ہم لوگوں کو لگاتار اس کتاب سے جڑی ہوئی کہانیاں، قصے اور روایات ہی سننے کو ملتی ہیں۔ دوستوں، میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بھی جتنے بھی لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اس کتاب کے بارے میں یا اس کتاب کے رائٹر کے بارے میں پہلے ہی سن اور پڑھ رکھا ہوگا، تو وہ سارے لوگ بھی اس کو لے کر 2 گروپ میں ڈیوائیڈ ہوں گے۔ کچھ لوگوں کے مطابق تو یہ جادو کی ہی ایک کتاب ہوگی، جو ظاہر ہے اسلام میں کفر ہی مانا جاتا ہے، تو اسی لیے اس کتاب کے رائٹر بھی ان لوگوں کے اکارڈنگ غلط ہی ہوں گے۔ باقی دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے مطابق یہ کتاب جادو وغیرہ یا ان تمام چیزوں سے بالکل الٹ صرف پاک اور اچھے وظائف کا خزانہ ہوگی، اور جن کے اکارڈنگ پھر اس کتاب کے رائٹر بھی کچھ اور نہیں بلکہ ایک نیک صوفی بزرگ ہوں گے۔ تو اپنی قیمتی رائے کامنٹس باکس میں ضرور لکھیں، مگر دلیلوں یعنی کہ لاجیکل ریفرنسز وغیرہ کے ساتھ، تاکہ باقی سارے لوگوں کو بھی گہرائی کے ساتھ اس کتاب کے بارے میں جاننے کو ملے اور وہ اپنی ایک لاجیکل رائے بنا سکیں۔ فی الحال دوستو، اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔